اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى والفجر وليال العشر صدق الله العظيم بہت ہی معزز محترم مکرم استاد محترم شیخ القرآن الحدیث حضرت مولانا قاری فتح اکبر صاحب حفظہ اللہ، قاری عبدالجبار صاحب، مولانا صالح صاحب اور میرے بہت ہی معزز دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کے سامنے آج میں جس موضوع پر شائع کرنے کا تصاعد کر رہا ہوں وہ ہے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل۔ میں مختصر آپ کے سامنے پہلے عشرے کے جو فضائل رکھتا ہوں ان کے ٹائم زیادہ کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی دین کے اعمال، نیک اعمال اتنے پسندیدہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ان ایام میں سے یا ان دنوں میں سے، یعنی عشرہ کے ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلے یعنی جہاد کے لیے نکلے اور اپنے جان و مال کے ساتھ اور وہاں سے واپس کچھ نہ لائے، مطلب شہید ہو جائے، تو وہ اس سے زیادہ ہے، اس کے اعمال زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو زیادہ مفسرین واللیل اذا عشر کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان آیام سے اللہ نے جو قسم کھایا ہے اس سے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں پہلے 10 ایام مراد ہیں اور اس کے بہت بڑی فضائل ہیں۔ دوسرے حدیث ترمذی کے ایک حدیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ان ایام کے ہیں اور جس نے ایک روزہ رکھا وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، یا کسی نے ایک دن کی تہجد کی تو 1 سال کی تہجد کے برابر ہے، یعنی ایک نیک عمل کرنا وہ 1 سال کے اعمال کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں لیلۃ القدر سے تشبیہ دیا ہے۔ تو ان آیات کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ، حد سے بڑھ کر۔ تو ہم اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور کم از کم اپنی راتوں، فلسطین کے مسلمانوں پر اتنی ظلم ہو رہی ہے، وہ کٹ رہے ہیں، وہ ان آیات میں بھی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنی حد تک وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کچھ نہیں، ان آیات میں عبادت کر کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے تہجد میں رو رو کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس ظلم سے نجات دے، ان کو کامیاب بنائے، اسرائیل کو شکست دے۔ اور دوسرا اس ایام میں جو اہم چیز ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھتے ہیں کہ قربانی کرے اور یہ قربانی نہ کرے اس دن، قربانی کے دن، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو اپنی عیدگاہ سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس کا بھی اطاعت ہو، اس کے لیے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا وہ رکھا ہے، وہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بس ایک قربانی کے دمبے کے یا کسی چیز کے ہو یا حصہ لینے کے پیسے ہو تو وہی پیسے رکھ لو۔ تو دوسرا اور تیسری اس میں اہم چیز وہ تکبیرات ایک علماء نے تقسیم کیا ہے مطلق اور مقید، یعنی مطلق عام ان پہلے دین سے شروع کرو، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پہلے دین سے پڑھا کرو۔ اور خاص جو ہے وہ ایام تشریق یعنی تکبیرات تشریق جو کہتے ہیں تو وہ ان دنوں میں وہ واجب ہے، وہ ایک بار بآواز پڑھنا چاہیے کہ نماز کے بعد بآواز، یعنی آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سن لیں۔ ہمارے ہاں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، اس کی یہ وجہ تو ہے کہ لوگوں نے دین علماء کے اوپر چھوڑا کہ بس مولوی صاحب نے پڑھ کے وہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ پھر تکبر ہے لوگوں کے اندر۔ ہماری مسجدوں میں ہم سنتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو اپنے دل کے اندر آہستہ پڑھتے، ایک بار بآواز ہونی چاہیے مرد کے لیے۔ اور قربانی جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، نیت صاف، اگر 6-7 آدمی قربانی میں شریک ہے اور اس ایک کی بھی نیت
صحیح نہ ہو تو 7 آدمی کو قربانی نہیں ہوتی. تو اس میں بھی ہمارا کام ان دنوں میں یہ کہ ہم اسی موضوع پر بھرپور تیاری کریں, بھرپور تیاری, کتابیں پڑھیں, موبائلوں سے کچھ پڑھیں, کیونکہ ہمیں گھر جانا ہے. وہاں پر بہت سارے لوگ ہم سے پوچھیں گے, یا پوچھتے نہیں تو وہ غلطی کریں گے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہو, ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو یہ مسائل سمجھنا چاہیے. اور کچھ لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کی اتنی زیادہ یہ ظلم ہے جانور پر. کوئی کہتے ہیں کہ دوسروں غریبوں کو پیسے دے دو. ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے, اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے, لوگوں کا فائدہ کیا ہے, یہ ہم مانتے ہیں. اور دوسری بات اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اس طرح لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ وہ سارے سال وہ بس یہ مرغیاں کھاتے ہیں, کبھی چھوٹا گوشت کھایا بھی نہیں. کسی نے بڑا گوشت بس کم بہت ہی لوگوں کو ملتا ہے. کیوں؟ اسی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک سال فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھا کرو, یعنی 3 دن میں ختم کرو, لوگوں میں تقسیم کرو اور خود کھاؤ. تو دوسرے سال بھی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اس سال خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ اور جمع بھی کرو. تو وہ اس کا مطلب یہ کہ اس سال یہ وجہ تھی کہ لوگوں نے کچھ کھایا نہیں تھا یا زیادہ بھوک اور اس کا سال تھا. اسی وجہ سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ تقسیم کرو گوشت. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان دنوں میں عبادت کو توجہ دیں, تہجد کریں, روزے رکھیں, اور خصوصاً یوم عرفہ کے روزے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. تو یہ ضروری رکھنا چاہیے, اور عبادات اور خصوصاً ان مسائل پر تھوڑی سی مطالعہ کرنی چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ.